ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آئی ایم ایف کے قرضوں کی اور اس ملک کے مسئلوں کی. دیکھتے ہیں کرنل صاحب اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی کرنل صاحب. ایک چیز تو آپ نے کہی، سوال کیا آپ نے عمر سے کہ باہر کے جو انویسٹرز ہیں ان کا ٹرسٹ کیا ہوگا سارا جو کچھ پہ ہوئی گوئنگ ٹو کم. یہ جو تیسری دنیا کے بیشتر ممالک ہیں نا، ان کے بارے میں یہ فیمس ہے کہ یہاں پہ کرپٹ رجیمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، دے گوٹ نتھنگ ٹو ڈو بٹ ڈو دی کرپشن. آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، ان سب کو گھیر کے لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ بتائیے کہ آپ ہمارے ملک کے لیے منصوبے کیا سجیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں اچھا ہمارا شیئر کیا بنتا ہے. اپنا شیئر لیتے ہیں، ان کو ان کا شیئر دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا پیسے لگتے ہیں کیا نہیں لگتے. نو دس گورنمنٹ اوور آل پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں نا تو ایک اینٹی کرپشن ڈرائیو بڑا سیریسلی وہ ہوا لے گئی ہے. وائی بیکاز اس کے پھر تانے بانے جڑتے تھے آگے اس کے ساتھ دہشت گردی کے ساتھ. نو دس پارٹی پی ٹی آئی کی اگر میں بات کروں، دے کیم ود دس ٹرانسپیرنسی کے اوپر، اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر، اینٹی کرپشن کے اوپر. جب اس سلوگن کے ساتھ آئے ہیں تو دس گورنمنٹ ایکچولی اور دس پارٹی ہیز بین ایکسیپٹڈ بائی دی ورلڈ اوور کہ نہیں ان کا وہ کریڈٹ ریٹنگ کریڈیبلٹی آتی ہے. ایک تو یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں. اینڈ دس ٹو آئی کین ایشور یو کہ ہیڈ دیر بین دی پریویس گورنمنٹ کی میں بات کروں، نون لیگ کی اگر بات کریں، پیپلز پارٹی کی بات کر لیں، ہیڈ دے بین ان پاور، آئی ایم ایف کبھی ان کو منہ نہ لگاتا ہے. دے وڈ ہیو نیور ایکسیپٹڈ کہ ہم آپ کو لون دینے کو تیار ہیں. یہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں. دا تھنگز آر گوئنگ ٹو چینج. اٹ سرٹنلی از گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم. بٹ میں یہ ضرور کہوں گا ان کے اینڈ پہ، پی ٹی آئی کے اینڈ پہ غلطی کیا ہوئی، آپ اپنے ملک کے اندر اکانومی کے ساتھ انسرٹنٹی کی سٹیٹ نہیں رکھتے. یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر. آپ کا اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے، سیکرٹری فنانس ہے آپ کے پاس، اور ساتھ ہی فنانس منسٹر ہے. دے شوڈ بی ویری کلیئر بھی واٹ آر وی ڈوئنگ. آپ بلیک پکچر ہے، نیگیٹیوٹی ہے، آپ سب کچھ پاکستانی عوام کے سامنے لے کر آؤ کہ دس از واٹ وی آر فیسنگ. بٹ ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری فرام دس پارٹی از گیٹنگ اپ. ٹی وی دیکھتے ہیں، مائک والے دیکھتے ہیں اور وہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں ارریسپیکٹو کہ ان کا سبجیکٹ ہے کہ نہیں، ان کو بولنا چاہیے کہ نہیں. یہ ایک تو اس کے پارٹی کے تشخص کو نقصان پہنچا. اور پھر یہاں پر یہ سارے ہاکس بیٹھے ہوئے ہیں لفافے والے، ٹھیک ہے، مختلف جگہوں کے اوپر، مختلف میڈیا ہاؤسز کے اوپر، اور بالکل توپوں کا رخ پی ٹی آئی پہ کھولا ہوا ہے. اور یاد رکھیں اٹ از ناٹ اونلی پی ٹی آئی، ہو ایور فارمز دی گورنمنٹ، وہ توپوں کا رخ تو کھلتا ہی اس کے اوپر. سو دے شوڈ بی پریپیئر فار دس. ایک منٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی حکومت کو، اسپیشلی پی ایم کو، یہ ساری چیزیں اوکے، بہت ساری چیزیں ایکیومولیٹ ہو گئی ہیں نا. اب میں یہ کہوں گا کہ ان کو بالکل یہ آنا چاہیے عوام کے سامنے، اپنی ساری چیزوں کو لے کر آنا چاہیے. پھر کہنا جی 100 دن دے دیں، 6 مہینے دے دیں. بھائی آپ الیکشن لڑ کے آئے ہیں، آپ 5 سال کے لیے ہیں. شو یور پرفارمنس، ڈو دا تھنگز ان دی رائٹ وے. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنا جو کام کرنا آپ کو کام کرنا چاہیے. جی ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں. 5000 بلین شہباز شریف کے دور حکومت میں صرف 4 کمپنیز کو دیا گیا فار ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. کیوں؟ کیا باقی ملک میں کمپنیاں نہیں تھی؟ 51 بلین روپیز ور پیڈ ٹو میڈیا ہاؤسز. ٹھیک ہے، تو پھر یہ سارا رزلٹ ہونا جی، تو پھر یہ سارے رزلٹس آنے. نشین آپ کی طرف آؤں گی. ناصر درانی صاحب کے استعفیٰ پہ اگر بات کی جائے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ناصر درانی صاحب بہت، اس کی جو ایک کمیشن بنایا گیا تھا، ویلفیئر کمیشن جو بنایا گیا تھا، اس کے وہ انچارج تھے اور ایڈوائزر بھی تھے. تو انہوں نے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا، وہ کیا عوامل تھے، وہ کیا وجوہات تھیں کہ جنہوں نے، اور وہ کون سی طاقتیں تھیں جنہوں نے اس کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا. ٹھیک ہے، جب دیکھیں آپ کے انسٹیٹیوشنز جب تک آزاد نہیں ہوں گے، خواہ وہ جوڈیشری ہے، خواہ وہ پارلیمنٹ ہے، خواہ وہ میڈیا ہے، خواہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ڈفرینٹ جتنے بھی آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، جب تک وہ آزاد نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو تب تک استعفے بھی جو ٹرانسپیرنٹ لوگ ہیں ان کو یہی پھر مناسب لگتا ہے کہ ہم اس پریشر میں آنے کی بجائے ہم ریزائن دے دیں. ان کو اپنی جو وہ کہتے ہیں نا کہ ماڈل ٹاؤن کیس والی بھی تو بات ہے نا ان کے لیے. ایک دیکھیں ماڈل ٹاؤن کیس میں دیکھیں زیادتی جہاں بھی ہوتی ہے، جہاں بھی رول آف لا کی بات آتی ہے، جہاں بھی قانون توڑنے کی بات آتی ہے، ہم قانون کے لوگ ہیں، ہم آئین کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں، ہم آئین کو بنانے والے لوگ ہیں. جہاں بھی آئین کی بات ہے، آئین کو توڑنے کی بات ہے، ہم آئین کے ساتھ ہیں، ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں. عمر آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میں تھوڑے سے ڈائنامکس پنجاب اور کے پی کے ڈفرینٹ ہے. پنجاب کا جو کلچر ہے وہ پچھلے 35 ایئرس سے ڈیولپ ہو چکا ہے، ایک شخصیت پرستی کی طرف، ایک
لوگوں کا بلیف ان دا گورنمنٹ، ان دا سسٹم، ان دا انسٹیٹیوشنز وہ کم ہے کے پی کے کی نسبت. تو ناصر درانی صاحب میرے خیال سے ان چیلنجز کا اس طرح ادراک نہیں کر پائے جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. کے پی کے میں لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف آتی ہوں نوشین، بس ان کی بات کمپلیٹ ہو جائے. جی ان کی بات کمپلیٹ ہو جائے. کے پی کے میں لوگ جو ہے وہ سسٹم پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں. تو وہاں پہ ہم نے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا، ہمیں اس میں کامیابی ہوئی. ٹھیک ہے. یہاں پہ چیلنجز کے پی کے میں مشکل. جی کے پی کے میں 2 سے 3 ماہ میں 3 آئی جی جو ہیں وہ نئے آ چکے ہیں. تو آئی جیز کے نئے آنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیسے چینج ہوئے، کس وجہ سے؟ اچھی بات ہے کہ اگر ایک اور یہ بندہ قصہ، یہ معاملہ جو ہے وہ رضوان گوندل صاحب سے سٹارٹ ہوا. بالکل ڈی پی او جو ان کا تبادلہ ہوا. آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ نواز شریف کے دور میں جو ناجائز ترقیاں ہوئی تھی اس کو انویسٹیگیٹ کرتے، اس پہ آپ کام کرتے، نہ کہ آپ لوگوں نے تو اپنا ہی آپ ہم سے پہلے 2 مہینے میں چاہ رہے ہیں کہ ہم اکانومی کے اوپر بھی کام کریں، ہم ناجائز بھرتیوں پہ بھی ہم سارے سب پہ کام کریں گے، لیکن تھوڑا سا استعفیٰ نہیں ہوتا. پوسٹنگ ٹرانسفر کی بات ہے، استعفے نہیں لیتے. ناصر درانی نے تو اپنی مرضی سے استعفیٰ دیا. ہم آپ کو ایک چیلنج دیتے ہیں. میں آخری بات میں اپنی بہن سے گزارش کرتا ہوں، ہم آپ کو ایک فرض کریں ایک چیلنج دیتے ہیں کہ یہ چیلنج ہے، یہ ریفارمز ہیں، آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن کروانی ہے. جب آپ جاتے ہیں، یہ ہم ایز این ایم پی اے، میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں محکموں میں جاتا ہوں تو ایک عام سا کلرک بھی آج کل بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کئی موقعوں پہ. وہ ان کو بھی ان کے دماغ کو پتہ نہیں کون سی جو ہے نا وہ رائٹ کام کے لیے آپ کو، کیونکہ ہم جا کے کہتے ہیں کہ آپ نے کرپشن نہیں کرنی، آپ نے پیسے نہیں لینے، اس کے اوپر وہ الٹا ہمیں سناتے ہیں کہ نہیں جی اس کے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا. یہ چیلنجز ہیں، یہ ریئل چیلنجز ہیں اس معاشرے کے اندر. میں پھر وہی کہوں گا، ایک کرپشن کی لت پڑی ہوئی جو ہے اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم. آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جناب ثاقب نثار صاحب، جب یہ کیس ہوتا ہے ڈی پی او پاک پتن کی جو ہے وہ ٹرانسفر والا کیس، جب یہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو وہاں پر کلیم امام صاحب کو چیف صاحب ایڈریس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو سمجھانے اور سرزنش کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کتنی میٹنگز کی ہیں کہ آپ لوگ آزاد رہو، کسی کا پریشر برداشت نہیں کرو، کسی کے انفلوئنس میں آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک طرف چیف صاحب ان کو پورے انسٹیٹیوشن کو بٹھا کے سمجھا رہے ہیں، آئی جی صاحب کو بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ آزاد ہیں، آپ نے کسی کے انفلوئنس میں نہیں آنا. میں پرسنلی ایک ایسے لائر سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں، ان سے میری بات ہوئی ہے. آپ کی پنجاب پولیس کے 3-4 لوور رینک کے لوگوں نے، سپاہیوں نے، پولیس والوں نے اپنے سینئرز کو یہ کمپلین کی ہے کہ دیکھیں ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، ہمارے اوپر اتنا زیادہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ گورنمنٹ. کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات نہیں مانو گے، اگر ایم پی اے ایم این ایز کے جو ہے وہ بتائے ہوئے ایک بندہ پولیس میں بڑے لیول پہ نہیں رکھو گے تو ہماری گورنمنٹ جاؤ گھروں کو جاؤ اپنے. اور وہ کہتے ہیں ہم تو پٹیشن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پٹیشن ابھی رکی ہوئی ہے، وہ پٹیشن ابی رکی ہوئی ہے. یہ جو بات کر رہی ہیں نا، میں ذرا اس کے تو کیسے انفلوئنس نہیں آپ لوگ کر. اور پھر آپ کے شاہد افریدی صاحب آپ کی طرف آتی ہیں، شاہد افریدی صاحب جو کہ سینئر وزیر ہیں آپ کے، ان کی وہ ہمارے پاس ایک سی پی او نے ان کو کہا کہ آپ کی جوریسڈکشن نہیں ہے تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. اس سے بڑی کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے پولیس کو آزاد کرنے کی کہ پولیس کا سی پی او انٹیریئر منسٹر کو یہ کہہ رہا ہے. پولیس کو آپ لوگوں نے آزاد کر دیا. فواد چودھری صاحب کا ایک بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ عوامی نمائندوں کا احترام ضروری ہے. جو بھی ہمارے ایم پی اے اور ایم این ایز منتخب ہو کر آئے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ لوگ ایک پولیٹیکل اوور سائٹ رکھیں لوگوں پر اور بیوروکریٹس پر، اور بیوروکریٹس اور لوگ ان کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کا احترام کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایم پی اے اور ایم این اے اگر آپ کو فون کریں اور آپ فون دوبارہ ان کو کال بیک کرنے کی زحمت بھی نہ کریں. وٹ از دس؟ میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ابھی سے کچھ یہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے چیف منسٹر نے تمام ایم پی، کیونکہ یہ بیوروکریسی اور جو ہمارے پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے درمیان میں ایک رفٹ سی جو چل رہی تھی، اس کے لیے انہوں نے اسپیشلی بلایا. ٹھیک ہے. سب کو آمنے سامنے بٹھایا اور ایک بڑی سمپل بات کی کہ ایک اگر آپ سے ایک پولیٹیشین ایم پی اے یا ایم این اے آپ کو فون کرتا ہے، اگر وہ آپ سے ایک جائز بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس لوگ مسئلے آپ صرف ہمارے آفیسز میں آ کے دیکھیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ ایم پی اے نہیں ہے، یہ سپر مین ہے، یہ ہماری گلی بھی پکی کرائے گا، نالی بھی پکی کرائے گا، تبادلے بھی کرائے گا، ٹرانسفرز بھی کرائے گا، کسی کے گھر کا مسئلہ، ہر چیز، بجلی کے بلوں سے لے کے ہر چیز وہ ہمارے ٹیبل پہ آتی ہے
کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک سسٹم کو آلریڈی اتنا بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے. بگاڑ کی بھی وجہ ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے خواب بہت دکھا دیے اس عوام کو, نہیں یہ اس لیے وہی خواب آپ کے لیے مسئلے پیدا کر رہے ہیں. وہ خواب کی بات نہیں ہے, یہ ہمارا ایک ٹرینڈ آلریڈی بنا ہوا ہے پچھلے بڑے عرصے سے. میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ ایم پی اے ایم این اے کو ہم نے اتنی شخصیت پرستی کو فروغ دیا پچھلی گورنمنٹس نے. ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ایک ایم پی اے کا کام ہی نہیں ہے وہ لیجسلیشن کرے, اس کا کیا کام ہے گلی نالیاں پکی کروانا. لیکن اس قوم کو آپ نے عادت ڈالی, آپ نے ان کو فنڈز دیے, آپ نے ایم پی ایم این اے کے تسلط رکھے, پولیس کے اوپر ان کی گرپ رکھی, تھانہ کچہری کی سیاست کی گئی. اس وجہ سے لوگ ان ساری چیزوں کے لیے آپ کی طرف دیکھتے ہیں. اب یہ بات جو ہے, میں اس کی طرف آ جاتا ہوں, چھوٹی سی بات. انہوں نے بٹھا کے صرف یہ کہا کہ اگر آپ کا ایم پی اے آپ کو ایک جائز کسی کے کام کے لیے فون کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آ گیا اپلیکیشن لے کے, جناب آپ کے تھانوں میں کیا نہیں ہوتا, ان تھانوں میں کیا ان تھانوں میں رشوت نہیں لی جاتی, کیا ان تھانوں میں لوگوں پہ ظلم نہیں کیے جاتے, جھوٹی ایف آئی آر نہیں کی جاتی, سب کچھ ہوتا ہے. اگر اس کے اگینسٹ ایک بندہ میرے پاس آتا ہے کہ ایز ایم پی اے کہ جی یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو میں سی پی او کو ہی کہوں گا کہ جناب ذرا اس معاملے کو دیکھ لیجیے گا. اور اگر اس پہ سی پی او رسپونڈ, اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ایک میں ڈی پی او صاحب ہے ان کا نام نہیں لیتا, ایک بچی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا تو ہمارے ایک ایم پی اے نے اس کے خلاف جو ہے نا ڈی پی او صاحب کو شکایت کی. آگے سے ڈی پی او نے کھڑے ہو کے کہا کہ جناب اس طرح کے معمولی کیس ہوتے رہتے ہیں, ایک بچی کے ساتھ گینگ ریپ ایک معمولی کیس ہے, اس کے اوپر اس کی سرزنش کی گئی. صحیح. تو آپ بتائیں اگر ہم ایڈمنسٹریٹو اپنی ڈیوٹی جو ہے اس میں اگر کوئی کوتاہی برتے گا تو ہم اس کے اوپر کیا اوور سائٹ نہ رکھیں؟ آپ کہتے ہیں تو ہم چھوڑ دیتے, کرنے دے جس کو پھر کرتا ہے, پھر آپ لوگ ہی چھوڑ دیتے. پازیٹیو میں رکھیں نا, پازیٹیو میں رکھیں گے. ہم نے نیگیٹو دیکھیں, یہ تو کہا ہی نہیں کہ آپ لوگ نہ رکھیں. ہمارا کام ہی اوور سائٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے کرنل صاحب, فرحانہ میں چند باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. چاہے وہ ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں, دے گٹ نو بزنس بیسیکلی ٹو انٹرفیئر. یہ جتنے بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں ڈپارٹمنٹ ہے فلاں ڈپارٹمنٹ ہے, سارے کا سارا جو کچھ بھی ہے, اس گورنمنٹ کو بڑا سیریسلی کچھ اقدامات اٹھانے ہوں گے. دے آر ورکنگ آن ٹو اٹ. ایک تو وہ جو ہے نا بلدیاتی سسٹم کو سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں. دین دے ہیو ٹو ورک آن ٹو, یہ جو آپ پنجاب پولیس کی بات کرتے ہیں نا, سندھ پولیس کو بھی ساتھ شامل کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹھیک ہے دہشت گردی کی جنگ کے تو پولیس نے بڑی قربانیاں دی ہیں, بٹ ادر دین دیٹ دے آر کرپٹ ٹو دی کور. اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے. اور انہوں نے ایکچولی پولیس سروسنگ کا یا پولیسنگ کا تو پورا تصور ہی بدل دیا ان دونوں صوبوں کے اندر. مطلب آپ ان کو درباری کہہ لیں, آپ ان کو خادم کہہ لیں, آپ کوئی بھی نام دے دیں, بٹ پریکٹیکلی دے ور ناٹ, جس کو کہتے ہیں پبلک فرینڈلی انسٹیٹیوٹ کا. آپ یہ کہیں کہ کچھ کسی کو مشکل ہوگی تو یہ جاکن سے ہیلپ لے سکتے ہیں, ناٹ ایٹ آل. میں یہ کہوں گا ان کو کچھ عرصے کے لیے کچھ ایسا وایا میڈیا نکالنا چاہیے کہ اگر فرض کریں کوئی ایم این اے ہے تو اس کا جو کنیکشن آتا ہے بیسیکلی اٹ شوڈ ناٹ بی لوور دین دی ڈی پی او. ڈی پی او کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرے کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. یہ بہت ساری باتیں پولیس میں ریفارمز ایسی لانی چاہیے کہ کوئی آئی جی یا کوئی بھی بڑا ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھے اور وہ ان کو بتائے کہ دیکھیں آپ اور ایک اور کام کریں. پولیس آرڈر ہے 2002 کا, اس کو امپلیمنٹ کریں. اس کے اندر اگر کچھ قباحتیں موجود ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ہی اگر کسی معاملے, ایک پتہ ہوتا کیا ہے, کسی پولیس والے سے کوئی غلطی ہوئی, کوئی مستی کی, رشوت لی, اچھا بھی وہ پوائنٹ اے سے اس کو بولو پوائنٹ سی پہ بھیج دیتے ہیں, تھینک یو ویری مچ. اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا تبادلہ کر دیتے ہیں. ویئر ایز ایسے لوگوں کی ایک سزا ہے کہ اس کو گھر بھیجتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب چاہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں چاہے پولیس ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, جب پیونیٹیو میجرز آپ لیں گے, ان کو گھروں پہ بھیجنا شروع کریں گے, ان کو بھی پتہ چلے گا کہ کام ہوتا ہے کیسے, وہ ٹھیک کام کریں گے. ایک ضروری چیز نا, جس طرح انہوں نے نوشین نے تذکرہ کیا, مہنگائی کا سارا جو کچھ پہ عوام چیخ رہے ہیں. اچھا میں نے ابھی تک کسی پی ٹی آئی کے فرد سے یہ نہیں سنا کہ نہیں کوئی پرائز کنٹرول کمیٹیز ہوتی تھیں ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر, تحصیل لیول کے اوپر, اور ہم انشور کریں گے. ایک ہوتا ہے نا حکومت یہ آ کے کرتی ہے کہ ہم کسی صورت میں مہنگائی نہیں ہونے دیں گے, ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں مشکلیں ہیں لیکن ہم اوور آل یہ جو لوکل مہنگائی والا کانسیپٹ ہے اس سے ہم دور کریں گے. ٹھیک ہے. تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ان کو بہت سیریسلی ان کو انوالو کرنا پڑے گا. یہ جو ذخیرہ اندوزی ہو جاتی ہے, چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, اور اسی کے ساتھ میں کہوں گا کہ اگر یہ ممکن ہو ان کو ہر حال میں گیس کی قیمتوں کو ریورس کریں, کیونکہ گیس کی قیمتیں واپس ہوں گی, بجلی پہ امپیکٹ آئے گا, آپ کے سیمنٹ پہ فرق پڑے گا, لوگوں کے گھروں کے بل کم ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مہنگائی کی ایک لہر ایک دم سے آئی ہے نا, وہ ایک لحاظ سے کور ہو جائے گی. اگلی چیز آخری, یہ جو ڈالر کی قیمت ایک دم بڑھ گئی, لوگوں نے خریدا, سارا اٹھایا, نکالا مارکیٹ سے,
اس کی ذرا تحقیقات تو کریں یہ ہوا سب کچھ کیسا، کن کن لوگوں نے سارا کچھ اٹھایا، چیزیں میرا خیال ہے کافی حد تک کلیئر ہو جائے. اچھا کرنل صاحب، یہ پی ٹی آئی والے کہا کرتے تھے کہ پولیس کو غیر سیاسی ہونا چاہیے، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی یہ سیاسی اور غیر سیاسی ہوتا کیا ہے؟ اچھا ایک تو میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا، چاہے ہم ناصر درانی کی بات کریں، ہم تعریف بھی کریں، سرٹی ایک تو کلچر بڑا مختلف ہے کے پی کے کا، لوگوں کی میں بات کروں، عوام کی بھی بات کروں، they never used to do اس طرح کا سلسلہ. اور خیبر پختونخوا کی جو پولیس تھی وہ پہلے بھی بڑی اچھی تھی. ٹھیک ہے. ناصر درانی نے اس کو اور بہتر کیا. پولیٹیسائز کیا ہوتا ہے کہ جی آپ نے کسی پولیس والے کی پوسٹنگ، ٹرانسفر، پروموشن کی کوئی آپ نے سفارش نہیں کرنی، انٹرفیئر نہیں کرنا، ان کے معاملے میں نہیں جانا. دس از واٹ. لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں، شور زیادہ مچایا جا رہا ہے لیکن پریکٹیکلی یہ چیزیں ایسی ہیں نہیں. یہ بھی میں اچھا آپ کیونکہ مجھے پتا اگلا سوال آپ آئے گا تو شور نہیں آپ جب کچھ نظر ہی نہیں آئے گا تو شور بھی کیسے ہوگا. اب آپ چلی جائیں گی گوندل پہ، پھر چلے جائیں گے آئی جی کی پوسٹنگ کے اوپر. ابھی آپ نے کہا جی کہ 3 آئی جیز تبدیل ہوئے خیبر پختونخوا کے. میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے تو صحیح نا جو ایک منٹ، ایک سنیے تو صحیح نا. خیبر پختونخوا کا جو آئی جی پہلا تبدیل ہوا وہ تو تبدیل کس نے تبدیل کیا؟ الیکشن کمیشن نے. کیوں؟ کیونکہ جو الیکشن ہو رہے تھے. اب اس کے بعد جب الیکشن پورے ہو گئے، سرٹلی اٹ از نو پریروگیٹو آف دی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کو وہ کس کو آئی جی لگاتے ہیں. ایک تو اس کو اس طرف آ جائیں، دوسری طرف آ جائیں. یہ وکیل ہمارے ساتھ دونوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. جب کسی سرکاری افسر کے خلاف ایف آئی آر کٹتی ہے نا، ود ان 24 آورس اس کو آپ نے سسپینڈ کرنا ہوتا ہے، اسپیشلی ان کیس آف پولیس آفیسرز. یہ 14 لوگ جو شہید ہو گئے تھے مال ٹاؤن کے اندر، 100 سے زیادہ لوگ ڈائریکٹ بلٹس مار کے ان کو زخمی کیا گیا. تو کیا ان 14 لوگوں کو سسپینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اینڈ دس واز دی ٹاسک گیون ٹو دی نیو آئی جی جو کہ یہ لے کر گئے تھے پنجاب کے اندر. انہوں نے کہا جی آپ ان کو سسپینڈ کریں. انسٹیڈ کہ ان کو سسپینڈ کرتے، ٹھیک ہے، یہ قانون کے اندر ہے، رولز آف لا کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو مختلف جگہوں کے اوپر لگا دیا. میرا خیال ہے کوئی بھی پی ٹی آئی چھوڑیں، کوئی بھی ایسی حکومت ہوتی تو سرٹیفکیٹ. نوشین آپ کی طرف آؤں گی. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کر دیا گھر بنانے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ 50 لاکھ گھر 5 سالوں میں مکمل ہو پائیں گے؟ جی اناؤنسمنٹس تو کافی ساری ہم نے سنی ہیں، جیسے 1 کروڑ جابس بھی دیں گے. جی 1 کروڑ جابس بھی دیں گے. اس کے علاوہ یہ اسکیم بھی ہمیں پتہ چلی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جیسے باقی اسکیمز ہیں، آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اور بہت ساری اسکیمز ہیں، اور آج کل ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب کافی نوٹس لے رہے ہیں ان اسکیمز کا. تو ہم تو دعا گو ہیں کہ یہ جو اسکیم ہے ان کی جو ابھی انٹروڈیوس کامیاب ہو اور عوام کو کچھ ریلیف مل جائے. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا ہو پائے گا، یہ کر لیں گے 5 سالوں میں؟ امید تو ہے. دیکھیں اب جس طرح ان کے جو ہے وہ نعرے ہیں اور تبدیلی ہے اور نیا پاکستان، اور دیکھتے ہیں ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آ رہا. فیوچر میں کچھ ہو جائے تو. عمر آپ بتائیں کیا آپ کمپلیٹ کر پائیں گے 50 لاکھ گھر 5 سالوں میں؟ پہلے تو میں آپ کو ایک جو ہے نا اس کے بارے میں تھوڑا سا، ایک تو میری بہن نے بات کی 1 کروڑ جابس کی. جی یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے نا، یہ اسی کا ایک اس کو کڑی سمجھ لیں. ٹھیک ہے. ہم بالکل 50 لاکھ گھر کمپلیٹ کر کے دکھائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. کیسے کریں گے؟ ایک دن میں 2400 گھر تعمیر ہوں گے تو دن 5 سالوں میں 50 لاکھ گھر بنیں گے. اگر یہ کون سی راکٹ سائنس ہے؟ 2 مہینے تو چلے گئے. یہ کون سی راکٹ سائنس ہے جس میں آپ لوگ 2400 گھر ایک دن میں کمپلیٹ کریں گے؟ آپ گزارش سن لیں. یہ جو کنسٹرکشن کی ڈائنامکس ہوتی ہے نا، پہلی تو بات یہ ہے یہ کچھ 50 لاکھ گھر کسی ایک جگہ پہ ایک ہی چنک میں نہیں بننا. ابھی جو پہلے 50,000 گھر بن رہے ہیں وہ 7 ڈسٹرکٹس میں بن رہے ہیں. 7 ڈسٹرکٹ کی لیبر، 7 ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو روزگار ملے گا. وہ لوگ وہاں پہ، اور اس کا یہ نہیں ہوگا کہ شہباز شریف کی طرح ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے جس کو ٹھیکہ ملا ہوگا. یہ ہم ڈیوائیڈ کریں گے. ہم اپنے جتنے یوتھ ہے، جتنے سول انجینئرز ادھر مارے پھر رہے ہیں، ان سب کو جابز مل رہی ہوں گی. 40 ڈائریکٹ انڈسٹریز انوالو ہوتی ہیں اس کے اندر. آپ کی ٹائلز، آپ کی نوبز، آپ کے دروازے، آپ کی کھڑکیاں، شیشے، ہر یہ پوری انڈسٹری ہے. اس کا پہیا چلنا شروع ہوگا، لوگوں کو روزگار ملے گا اس سے. اور سامان چائنا سے آئے گا. سامان چائنا سے وہ بھی انشاءاللہ تعالی. نہیں جی میں ابھی ادھر بھی دیکھا ہے لاہور میں ایک بڑی زبردست جو ہے نا ابھی بٹنز کی فیکٹری وہ لگی ہے، یہ جو سوئچ بٹنز ہے. لوگ اب دوبارہ دیکھیں یہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے مینوفیکچرنگ پہ، مینوفیکچرنگ کی طرف آنا شروع. میں بتاتا ہوں کیسے کمپلیٹ کریں گے. میں بتاتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے تو اس میں ایشو 2 قسم کے ایشوز تھے. ایک ایشو یہ ہوتا ہے لیگل فریم ورک کا اس کے اندر. دوسرا ایشو یہ تھا کہ جب لوگ ایک ڈفرینٹ اتھارٹیز کے اندر پھنسے ہوتے ہیں نا، بیچاروں کو نہ انصاف ملتا ہے، نہ ان کی چیز ملتی ہے، ان کو دھکے کھانے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے میکسیمم جو ہے نا فیل ہو جاتی ہیں اسکیمز.
ابھی یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے 60 ڈیز میں آپ دیکھیں گے ہم ایک اتھارٹی کریٹ کرنے جا رہے ہیں اس ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ. وہ اتھارٹی جو ہے وہ سب سے پہلے ڈیٹا کلیکشن کرے گی کہ کہاں کہاں پہ کتنی ڈیمانڈ آ رہی ہے. تو ہم یہ اتھارٹی جو کریٹ کر رہے ہیں یہ 60 ڈیز کے اندر کریٹ ہو جائے گی اور 60 ڈیز کے بعد یہ پہلے ڈیٹا کلیکشن کرے گی لوگوں سے اپلیکیشن کہاں پر کتنی ڈیمانڈ ہے گھر بنانے کی. ایسے نہیں ہوگا کہ آنکھیں بند کر کے 2000 گھر دے دو پنڈی کو 5-10 ہزار گھر اس کو دے دو, اس طرح نہیں ہوگا. اس کی باقاعدہ ڈیٹا کلیکشن ہوگی اور اس کے بعد وہ 1 ونڈو آپریشن ہے. وہ وہاں پہ NOCs لینے کے لیے نا اس اتھارٹی کو کبھی یہ NHA کے پاس بھاگو کبھی کسی RDA کے پاس بھاگو, ایسا نہیں ہوگا. وہ وہیں سے سارے کی ساری جو ایک ہی اتھارٹی کے انڈر یہ سارے اس کے انڈر دے دیے جائیں گے اور وہاں سے آپ کو پوری پرمیشنز ملیں گی اور آپ کا کام شروع ہو جائے گا. اور یہ اس وقت پورے پاکستان میں 50 لاکھ گھر بننے ہیں. تو پورے پاکستان میں 50 لاکھ گھر بنانا 5 سال میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ 3 سال میں بھی بن سکتے ہیں, 2 سال میں بھی بن سکتے ہیں. چلیں بیسٹ آف لک, ہوپ فار دا بیسٹ. میں صرف ایک چیز یہ ضرور کہنا چاہوں گا, اگر اس وقت پریزنٹلی دیکھا جائے نا تو پورے پاکستان میں 1.5 سے 2 لاکھ گھر سالانہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا, دیٹ مین کہ تمام لوگوں کی ریسورسز سارا جو کچھ بھی ہے. سو یہ میں ضرور کہوں گا کہ انہوں نے سٹیپ بہت اچھا اٹھایا, بالکل وار فوٹنگ کے اوپر یہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. وی وش دیم ویری بیسٹ آف لک. بٹ ٹو می میرا خیال ہے اگر یہ 10 سے 15 سے 20 لاکھ گھر بھی بنا لیتے نا, اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ٹرمینڈس اچیومنٹ بیکاز ادر دین دیٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں ہاں ان کو کچھ ایک تو انشور کرنا ہے کہ اینٹی کرپشن میجرز ان کو لینی ہوں گی. سسٹم کو جیسے یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو ایزی کرنے کی کوشش کریں گے, یوزر فرینڈلی کرنے کی کوشش کریں گے, دیٹ از مور امپورٹنٹ. پھر یہ نہ کریں آشانہ ہاؤسنگ کے اندر آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے کمرے اس طرح کا گھر بنا ہوا ہے, نہ کوئی گاڑی نہ کچھ جا سکتا ہے. مطلب اتنا کو اس کو اسپیشیس بنانے کی کوشش کریں کہ ون از ریئلی گڈ in a good position to live والی جیسے بات ہے. آفٹر آل جب پیسے بھی لے رہے ہیں. اور ایک ضروری میں کہوں گا کہ آپ پورے پاکستان کے اندر ڈفرینٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز پھیلی ہوئی ہیں, ان کو ساتھ آن بورڈ کر کے ہر ہاؤسنگ سوسائٹی کو بولیں بھی 1000 گھر